عزیز دوستو، مجھے عنوان دیا گیا تھا کہ عقیقے کا موقع ہے اور اس حوالے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس میں 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 اعمال ایسے ہیں کہ جو مسنون اعمال ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ کتنے ہیں؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 10 چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں جو اسلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہیں۔ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر رطوبت اور کچھ گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ بچے کو غسل دیا جائے اور اس کو نہلایا جائے، اس کو پاکیزہ اور صاف کیا جائے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان اقامت دی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اذان میں قبلے کے روح ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح قبلے کے رخ پر بیٹھ جائے یا کھڑا ہو اور بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لے۔ بچے کا جو دایاں کان ہے، جو بچے کا سیدھا کان ہے، اس طرف کا، اس کو اپنے طرف کر لے اور پھر اس کان کے اندر اذان کہے، اور اذان کہتے ہوئے جس طرح ہم حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں سر کو ہلاتے ہیں، اسی طرح اپنے سر کو دائیں اور بائیں ہلائیں، اور پھر الٹے کان میں بچے کے اقامت کہے، جو ہم نماز سے پہلے تکبیر جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس میں پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یہ بھی اس کو سنا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ اور دیکھیں، بات لمبی ہو جائے گی کہ یہ اذان اور اقامت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بچے کو کے شعور میں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور پھر اقامت ہوتی ہے، اذان اور اقامت میں تو وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اقامت ہوتی ہے تو پھر وقفہ نہیں ہوتا، پھر نماز کھڑی ہوتی ہے۔ اور بچے کے لاشعور کے اندر یہ سبق دیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہی اذان سنا دی گئی کہ تیری نماز جنازہ کا وقت تیرے بالکل قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ جماعت کھڑی ہے، بس تو یہ سمجھ کہ میرا اگلا قدم اٹھے نہ اٹھے، میں اگلا لقمہ منہ میں ڈال سکوں نہ ڈال سکوں، میں اگلی بات کر سکوں نہ کر سکوں، اس سے پہلے میری نماز جنازہ یعنی میری موت میرے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ میری جماعت کا اعلان ہوا ہے اور میری نماز کھڑی ہو جائے۔ پھر اس کی تحنیک کرائے۔ تحنیک کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے کہ کوئی کسی بھی نیک بزرگ اللہ والے سے یا جس سے آپ دینا چاہیں، اس کو 2 کھجور دیں، وہ کھجور کو چبا کر نرم کر دیں، اس کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ اس بچے کے حلق کے اوپر تالو پر لگائی جائے۔ اس کو ہم گڑتی بھی کہتے ہیں، کوئی گٹھی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ دے۔ یہ تیسرا عمل ہو گیا۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر شہد بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی میٹھی چیز، کسی بھی میٹھی چیز کو اپنے منہ میں ڈال کر پھر اس کا لعاب کے ساتھ ملا کر اس لعاب کے ساتھ بچے کی تحنیک کرا دیں۔ یہ عمل ہے پہلے دن کا۔ 7ویں دن، یعنی اگر جمعرات کو پیدا ہوا تو بدھ کے دن، اگر جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات کے دن، ہفتے کو پیدا ہوا تو جمعے کے دن، یہ 7واں دن ہوتا ہے۔ اگر رات کو پیدا ہوا تو اگلا جو دن ہے اس کو پہلا شمار کیا جائے گا، یعنی ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو اگر پیدا ہوا تو جمعے کو پہلا دن شمار کیا جائے گا۔ 7ویں دن پہلا کام یہ کرے کہ اس کا حلق کروائے۔ بعض حضرات کے نزدیک حلق افضل ہے، بعض حضرات کے نزدیک عقیقہ افضل ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کا حلق یعنی اس کے سر کے بال منڈوا دے۔ سر کے بال 7ویں دن اس کے سر کے بال اتروائے، اس کو گنجا کرے، کاٹنے نہیں ہیں، چھوٹے نہیں کرنے، صرف تھوڑے سے کاٹ دیے ایسے نہیں ہے، پورا اس کو حلق کا لفظ ہے، یعنی اس کو گنجا کرنا، مونڈ دینا اس کے بال، اور وہ
جو بال اس کے اترے ہیں اس بال کا وزن کر کر اس کی چاندی یا اس کی مقدار اتنی مقدار کا یا اتنی رقم اس کو صدقہ کر دیں. ایک کام یہ ہو گیا. اور دوسرا جب اس کا حلق کر دیں. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ رات مجھے پہلے جب مولانا نے مجھے یہ عنوان دیا تو میں رات اس کی تیاری کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, کافی میں دیکھ رہا تھا مختلف کتابیں اور مختلف چیزیں. تو یہ جو بات ابھی میں کرنے لگا ہوں یہ مجھے کل معلوم ہوئی, اور اسی وقت میرے دل میں آئی کہ اس عمل سے عارف تیرے 5 بچے ہیں تو رہ گیا. اور دعا نکلی مولانا کے لیے, چاچا جاوید کے لیے, کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے ایک مجھے عنوان دیا, میں نے اس کی تیاری کی تو میرے علم میں بھی اضافہ ہوا. گنجا کرنے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جب بچہ گنجا ہوتا تھا تو 2 کام کرتے تھے. یا تو ہم کرتے تھے کہ یہ جو عقیقہ کرتے تھے اس کا جو خون ہے, جو ذبح کیا جانور, اس کا جو خون ہے اس خون کو اس بچے کے سر پہ لگاتے تھے, متلطخ کرتے تھے, اس کے ساتھ رنگین کرتے تھے. اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ہم خوشبو لگا دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر پھر ہم خوشبو ہی لگایا کرتے تھے, زعفران لگایا کرتے تھے. زعفران کو نرم کر کر اس کا رنگ جو ہے اس گنج کے اوپر لگا دیتے تھے. تو حلق کرنے کے بعد یہ بھی افضل ہے کہ اس کے سر پر, اس گنج کے اوپر, اس کی ٹنڈ کے اوپر زعفران کو, رنگین زعفران وہ لگا دیں اور عقیقہ کریں. اور 7ویں دن اسلامی نام اس کا رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا نام غلط نام دیکھتے تھے تو اس کو تبدیل کر دیتے تھے. غلط نام 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ نام کہ جس کے اندر شرک ہو, ایسا لفظ ہو کہ اس میں شرک ہو رہا ہو, وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. دوسرا وہ نام کہ جس کے اندر بہت بڑائی آتی ہو, بندے کی بڑائی آتی ہو, وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. جس طرح شہنشاہ, یہ نام نہیں رکھنا چاہیے, ممنوع ہے اس طرح کا نام رکھنا. کسی کی بہت بزرگی ظاہر ہوتی ہو یا ایسی کوئی لفظ ہو کہ وہ بھی بڑائی کی طرف جا رہا, وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. فرمایا کہ ایک صحابیہ کا نام برہ تھا. برہ کا معنی ہوتا ہے نیکوکار. آپ نے اس کو تبدیل کیا اور زینب رکھ دیا. اسی طرح عاصی یعنی گناہ گار, آسیہ, عاصیہ, عین الف صاد یہ ہے, یہ نام یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. ایسا نام نہیں رکھنا. اسلامی نام, کسی نسبت والا نام, معنی دار نام رکھنا چاہیے. معنی دار نام رکھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کا ایک عمل ہے, وہ بھی بتاتا چلوں, کہ اگر کسی خاتون کے لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں, لڑکا پیدا نہ ہوتا ہو, تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جب اس کا حمل ٹھہرے, میاں بیوی دونوں کو جس دن بھی معلوم ہو کہ حمل ٹھہر گیا ہے, وہ اسی دن نیت کر لیں کہ ہم اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے. رب کریم کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک اس سے بیٹا پیدا فرما دے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہے اللہ پاک پیدا فرما دے, جس کو چاہے صرف بیٹیاں پیدا فرما دے, اور جس کو چاہے صرف بیٹے دے دے, جس کو چاہے بیٹیاں بھی دے دے اور بیٹے بھی دے دے, اور جس کو چاہے وہ رب کریم خالق مالک ہے, جس کو چاہے وہ بانجھ کر دے, اولاد ہی نہ دے. اسلامی نام رکھنا چاہیے. نسبت کسی صحابی کا نام, کسی نبی کا نام رکھنا چاہیے. اور
عقیقہ کرنا چاہیے۔ عقیقہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر جانور، عق یا حق، جانور کو ذبح کرنا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشا کبشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے 2 چھترے ذبح کیے، لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ بکرا ہو یا بکری ہو، دمبا ہو یا دمبی ہو، اور اگر بڑے جانور گائے، بھینس کے اندر، اونٹ کے اندر اگر حصہ ملائے تو 2 حصے لڑکے کی طرف سے اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے۔ یہ عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ عقیقے کے اور بھی مسائل ہیں، باقی آگے بات کر کے پھر اس میں بات کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد 7 دن گزر گئے، یہ عمل کیا، اس کے بعد ہے ختنہ کرنا۔ 7ویں دن ہی ختنہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ختنہ ہے وہ 7ویں دن کروا دی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ختنہ ہے 11ویں سال میں یا 13ویں سال میں آپ نے ختنہ کی تھی۔ ختنہ کرنا یہ بھی اسلامی شعار میں سے ہے اور ایک مسلمان کی پہچان میں سے ہے۔ اس کی ختنہ کرنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ یہ عمل ختنہ کرنا یہ وہ اعمال ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو پھر ان اعمال کو کیا جائے۔ عقیقے کا جانور، عقیقے کے جانور کا حکم وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کا حکم ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور، قربانی کا جو جانور ہے اس کے لیے جس طرح مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، بہرحال اس کے اندر جس طرح 3 حصے گوشت کے کیے جاتے ہیں، مسنون یہی ہے کہ اس عقیقے کے جانور کے اندر بھی 3 حصے ہی کیے جائیں۔ 1 حصہ غرباء کے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ اپنے استعمال کے لیے۔ اگر کوئی شخص پورے جانور کا پورا گوشت خود رکھ لیتا ہے یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اور پورے جانور کو تقسیم کر دیتا ہے یہ بھی جائز ہے۔ عقیقے کے جانور کے گوشت کے ساتھ دعوت کر دیتا ہے جس میں امیر، غریب، رشتہ دار ہر ایک کو بلا لیتا ہے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے۔ گوشت کو صرف تقسیم کر دے، صرف گوشت تقسیم کر دے یہ بھی ٹھیک ہے، پکا کر خود بھی کھا لیا، کھلا بھی دیا، تقسیم بھی کر دیا یہ بھی جائز ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام پر یہ عقیقہ ہوتا ہے، اور اس کا بھی وہی حکم ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرنا ہے۔ یہ نام سے ذبح نہیں کرنا، نام کا نہیں ہوتا، غیر اللہ کو پسند نہیں ہے، غیر اللہ کا گوشت بھی حرام ہوتا ہے، یعنی کسی کے نام پر ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو بھی خیرات کی جائے وہ اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، آپ نے مسجد میں چندہ دیا، یہ اللہ کے نام پر آپ نے دیا، 1 لاکھ روپے دے دیا، 1 روپیہ دے دیا، اب اس کا جو ثواب ہے وہ آپ پہنچا سکتے ہیں اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، اور اس کا ثواب ایک بہترین مصرف یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے ثواب کا ہدیہ کیا جائے، کہ اس کا ثواب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ جائے، یہ کرنا چاہیے۔ عمرہ کیا، اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے۔ قربانی کرتا ہے، قربانی کے اندر 7 حصے ہیں، 1 حصہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر دے، یہ کرنا چاہیے۔ اس کی اپنی ایک نورانیت اور روحانیت ہے، اور اس کی برکات علیحدہ ملتی ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو اس موقع پر مبارکباد بھی دینی چاہیے، بارک اللہ لک و علیک، اور پوری آگے لمبی اور دعائیں بھی ہیں۔ کم از کم یہ کہہ دے، یہ بھی نہیں کہتا اللہ تجھے مبارک کرے، یہ کہہ دے تجھے مبارک ہو، اللہ اس کی زندگی کو لمبا کرے، اللہ اس کی مضبوط بنائے، اللہ اس میں تجھے خیریں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور جس کو مبارک ملے وہ بھی جواب میں کہ اللہ تم کو بھی برکت دے، تم کو بھی برکت والی اولاد عطا فرمائے۔ اور دوستو آج ایک عمومی مسئلہ، بڑا عجیب مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے، والدین اپنی اولاد سے مطمئن نہیں ہیں، یعنی یہ 80 کیا میں کہتا ہوں 90% ایسا معاشرے میں ایسا حال ہے
کہ اولاد سے والدین مطمئن نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ ہم صرف ایک ہی بات نہیں ہوتی، یعنی ایک یہ بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ حلال مال ان کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے اثرات ہوں گے، یہ بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی ہے۔ ہم نے جب اس بچے کی تربیت کی، ہم جب یہ بچہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش پر ہی اگر ہم نے ڈھول بجائے، اس کی پیدائش پر ہی ہم نے خوشیاں اس طرح منائیں کہ ہم نے بڑی بڑی وہ خیرات نہیں بلکہ اس کو پتہ نہیں کیا اس فنکشن کو بنا دیا، اس کی ہر سال ہم نے سالگرہ کی، اس پر ہم نے نافرمانی کی۔ اس بچے کو ماں نے جب دودھ پلایا تو دودھ بھی ایسے پلایا کہ گالیاں دیتے ہوئے اور بددعائیں دیتے ہوئے دودھ پلایا، تو پھر اس بچے کے اوپر اس کے اثرات تو ہوں گے۔ ماں دودھ پلائے تو پہلے دائیں چھاتی سے دودھ پلائے، پھر بائیں چھاتی سے دودھ پلائے، اہتمام کرے، بسم اللہ کہہ کر اس کو دودھ پلائے، اگر ہمت کوشش کرے تو باوضو ہو کر اس کو دودھ پلائے، اور باوضو ہو کر کھانا گھر کا پکائے، تو نورانیت تو کھانے میں آئے گی، اس کا اثر شوہر میں بھی آئے گا، اولاد میں بھی آئے گا۔ اس کو پہلے اللہ کا نام سکھائے، اللہ کا نام، پہلی اس کی زبان سے جو لفظ نکلے اللہ، جب پہلا لفظ تم اس کو اللہ سکھا دو گے، انشاءاللہ وہ رب کریم اتنا کرم نواز ہے، آخری لفظ بھی اس کی زبان سے پھر اللہ نکلے گا۔ تم ابتدا کر کر تو دیکھو، انتہا توکل پر چھوڑ دو، لیکن ابتدا میں ہی اگر اس کو اور لفظ سکھا دیے، چاہے وہ امی، ابو یا کوئی بھی لفظ ہو، تو اس کی ابتدا جب اماں ابا سے ہوگی تو انتہا بھی اماں ابا یا اور لفظوں سے، ہیلو اور ان لفظوں سے ہوگی، بائے بائے، یعنی انگلش کے لفظوں سے کرو گے تو انتہا بھی اس کی ویسی ہوگی۔ ابتدا میں اس کو پہلا لفظ اللہ سکھائے، اللہ۔